اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بچہ، وہ نوجوان بچہ اور بچی وہ ذمہ دار ہے جن کے اندر ابھی سوچ سمجھ آ رہی ہے؟ جو 18-20 سال کا 17 سال کا نوجوان ہے، اس کو ابھی وہ جو سمجھ رہا ہے چیزوں کو، جھوٹے پیروں کی اتنی بھرمار ہے کہ اصل حقیقی لوگوں کی، جو حقیقی علم تصوف بانٹنے والے لوگ ہیں، ان کی پہچان ہی گم ہو کے رہ گئی ہے ان جھوٹوں کی وجہ سے۔ پھر علماء کی صورتحال آپ دیکھ لیں، اتنی فرقہ بندی، اتنی فرقہ واریت کے درمیان کوئی ایک نوجوان بندہ جو ایک کھلتا ہوا پھول ہے، جو اس معاشرے میں نئی نئی چیزوں کو سیکھ رہا ہے، وہ کس طرف جائے گا؟ کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی شخص، کوئی مدرسہ، کوئی کالج، یونیورسٹی اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ کوئی آستانہ عالیہ، کوئی پیر، کوئی مرشد خانہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ اس نوجوان نسل کا اسلام سے دور ہونا اور ایک اپنی طرز زندگی کو اپنا لینا، ایک اپنے خیالات کے ساتھ ایک چیزوں کو مینج کر کے چلنا، کیا یہ خطرے کی نشانی نہیں ہے؟ کوئی ادارہ، کوئی شخص اس کی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے، اور وہ نوجوان نسل خود اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمارے اندر سے جو اصل چیز تھی، جو اصل اسلام تھا، جو اسلام کی روح تھی، وہ چوری کر لی گئی، وہ چرا لی گئی۔ ہم علمی اختلافات میں پڑ گئے، ہم نے چھوٹے چھوٹے جملے ایک دوسرے کے پکڑ لیے اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ بال کھینچنے شروع کر دیے، اور ہماری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل ہم سے دور ہو چکی ہے۔ وہ ایک پنجابی کی بات ہے کہ جو بکری ایڑوں وکھری او بگھیاڑا جوگی، یعنی جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی، اس کو کسی شیر نے یا کسی خونخوار جانور نے اپنا شکار کر لیا۔ ہماری نوجوان نسل کا وہ حال ہو چکا ہے۔ اصل اسلام وہی تھا جو اولیاء اللہ میں دے کے گئے، وہ تھا اپنا احتساب کرنا، اپنے اندر جھانکنا، اپنے اندر کی غلاظتوں کو باہر نکالنا۔ وہ غلاظتیں جو شیطان نے اور ہمارے نفس نے مل کر ہمارے اندر رکھ دی ہیں اور ہمارے دلوں کو، ہمارے روحوں کو گدلا کر دیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ان لوگوں کے پاس تھا۔ آج بھی اگر ان چیزوں کو تلاش کیا جائے تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ اب نوجوان نسل کا آپ ایک مائنڈ سیٹ ذرا وہ سماعت کیجیے۔ حاجی صاحب کے اوپر اعتبار نہیں کرنا، حاجی صاحب کی دکان پہ نہیں جانا، ابھی نئی حج کر کے آئے ہیں، انہوں نے ٹوکا تیز کر کے رکھا ہوا ہے۔ حاجی صاحب سے کوئی معاملات طے نہیں کرنے۔ ہم حاجی صاحب کے ساتھ معاملات وہ بڑے اوپر سے، بس ان کی شکل نورانی ہے، وہ نئی حج وہ کر کے آئے ہیں، ان کے ساتھ بالکل ان سے دور رہنا ہے۔ کسی حافظ کو اپنے گھر نہیں آنے دینا، یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ کسی داڑھی والے شخص، یہ تو بڑا خطرناک شخص ہے، یہ تو کوئی دہشت گرد ہے۔ داڑھی کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ جس شخص نے اسلامی لباس پہن رکھا ہے، اس شخص سے کوئی معاملات نوجوان نسل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس شخص نے عمامہ باندھ رکھا ہے، اس شخص سے یہ نوجوان نسل دور ہے، دلی طور پہ گھبراتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنے سے۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو تو ایک اہمیت ہوتی تھی معاشرے کے اندر، ان لوگوں کی تو ایک عزت ہوتی تھی، ایک مقام ہوتا تھا۔ لوگ نعت خانوں سے دور ہونے لگ گئے، لوگ حفظاء سے دور ہونا شروع ہو گئے، لوگ علماء سے دور ہو گئے۔ پیروں کی بات جیسے میں نے پہلے عرض کر دی ہے، ان سے متنفر ہو گئے۔ آستانوں سے جو اصل اوریجنل لوگ تھے، ان کے خلاف باتیں ہونے لگ گئیں ان جھوٹوں کی وجہ سے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور یہ آگے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ لوگ اسلامی اقدار کو چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی شخص داڑھی رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ ایک اس کمیونٹی میں رہتا ہے جہاں پہ لوگ ایڈوانس ہیں، وہ داڑھی نہیں رکھ رہا۔ لوگ اسلامی لباس زیب تن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پینٹ شرٹ اس لیے پہنتا ہے کہ اس لباس کے پہننے سے
میری معاشرے کے اندر کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لوگ میرے پر اعتبار نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے۔ بھائی ان چیزوں کو سمجھیں، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ ڈھونڈے نا وجہ کیا ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی دیوبند ہے تو اس کے اوپر کوئی یقین زیادہ لوگوں کو، تو ایک جو اہل تشیع ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ کوئی ایک سنی ہے تو اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو جو ایک اہل حدیث ہے اس کے اوپر نہیں کر رہے۔ بھائی سب نوجوان نسل کے سامنے آپ سب لوگ ایک ہی نظر میں ہیں۔ آپ کی جو ایک پہچان ہے، جو اسلامی پہچان ہے جس بندے کی بھی، وہ نوجوان نسل کے سامنے یہی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو لوگ چاہے وہ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ ذرا اسلامی طرز کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ زیادہ ہوتا۔ ان سے دوری کیوں ہوئی؟ اور پھر حقیقتاً ایسا بھی ہے، یعنی یہ نوجوان نسل غلط بھی نہیں ہے، صرف نوجوان نسل کو غلط کہنا یہ غلط ہے۔ مسجد کے امام ہیں اور وہ کسی بچے کے ساتھ پکڑے گئے ہیں تو نوجوان نسل کیا میسج لیں گے؟ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی دکان پہ چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے ہیں تو نوجوان نسل کیا میسج لے گی؟ وہ کیا سمجھے گی؟ وہ دماغ سے پاگل ہے؟ وہ دیکھتے سنتے سمجھتے نہیں ہیں؟ حافظ صاحب ہیں، ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ دیکھ نہیں رہے، ان کی حرکات کے اوپر ان کی نظر نہیں ہے۔ تو ان اسلامی لوگوں نے اسلام کو داغدار کرنے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی۔ پھر داڑھی رکھ کے جب آپ چوری کریں گے، داڑھی رکھ کے جب آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے، نورانی چہرہ بنا کر جب آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کریں گے تو لوگ کیا میسج لیں گے؟ لوگ آپ کے اوپر یقین کریں؟ کیوں کریں؟ تمام مکتبہ فکر سے میرا سوال ہے، دیکھیں کہاں پر کمی ہے۔ کون سا اسلام لیے پھرتے ہیں آپ لوگ؟ اسلام تو سلامتی کا دین تھا نا۔ ہمارا جو سب سے بڑا، جس کے اوپر ہم اعتبار کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں، وہی ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دینے کے چکر میں ہے۔ ہم کیسے توجہ کریں ان لوگوں کی طرف؟ ہم ان کی بات کیوں مانیں جو لوگ شکل سے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں؟ بھائی اس حقیقت کو فیس کریں، جتنے بھی مکتبہ فکر ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں۔ آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، آپ صرف علمی حوالے سے، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ تھا اور اس کے اوپر بحث مبحث، علم کے اوپر بحث ہوتی ہے، یہ ہوتی رہے گی، لیکن ایک اصل اسلام کا حسن تھا جسے ہم سب لوگ کھو چکے ہیں، اور وہ تھا اولیاء اللہ کی اصل تعلیم، وہ تھا اپنے آپ کو پہچاننا، وہ تھا تزکیہ نفس۔ ایک حافظ قرآن ہے، اس نے حفظ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب اس کے سینے میں ہے۔ کیا اس سے بڑا کسی شخص کے اوپر انعام ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے آگے کسی شخص نے حفظ بھی کر رکھا ہے، اس نے احادیث بھی حفظ کر رکھی ہیں، اس نے ایک ساری زندگی اسلامی علوم حاصل کرنے میں صرف کی ہے، لیکن معاشرے میں ایک مفید شخص ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ معاشرے میں اس نے جب بولا ہے جھوٹ بولا ہے، معاشرے میں جب کیا اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو، جب دنیاوی معاملات اس کے ساتھ پیش آئے ہیں تو اس نے اپنے اس علم کو پس پشت ڈالا ہے اور اس نے اس کے برعکس کیا ہے۔ چلو ایک دنیا دار، ایک یونیورسٹی میں پڑھا ہوا PhD بندہ جو ہے وہ تو چلو گالی گلوچ کرتا ہو تو چلو وہ تو ہم یونیورسٹی والوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے اس کو کیا تعلیم دی ہے، اس کو کیوں آپ نے ڈگری دی ہے PhD کی۔ جب وہ غصہ کر رہا ہو، جب وہ غیظ و غضب دکھا رہا ہو، یا جب وہ PhD کر کے دفتر میں بیٹھ کے بدعنوانی کر رہا ہو، یہ تو چلو ایک دنیاوی تعلیم والے بندے سے وہ چلو پوچھے نا۔ ہمارا ٹوٹل جتنا بھی اسلامی نظام تعلیم ہے یا جتنا بھی دنیاوی نظام تعلیم ہے، یہ ٹوٹل فلاپ ہو، کریش کر گیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ ڈگریاں لیے پھرتے ہیں،
کسی نے آپ کو انسانیت کی بھی کوئی دو لفظ سکھائے؟ آپ نے درس نظامی کی سند حاصل کر لی ہے، لیکن آپ نے انسان ہونے کا بھی کوئی درس لیا ہے کسی سے؟ کوئی ایک کلاس پڑھی ہے؟ کوئی آدھا گھنٹہ کسی سے سیکھا ہے کچھ؟ وہ مدرسے بند ہو گئے، وہ سکول، وہ درس گاہیں وہ بند ہو گئی۔ ہمارے اندر سے جو روح تھی، جو اصل اسلام کی روح تھی، وہ کوئی نکال کے لے گیا، اور جو جاننے والے لوگ ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بتانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جو جیسے پہلے حکماء کے پاس جو حکیم ہوتے تھے پرانے، ان کے پاس نسخوں کی کتابیں ہوتی تھیں، اور وہ مر جاتے تھے لیکن کسی کو نسخہ دیتے نہیں تھے، اور اسی طرح ہماری حکمت ختم ہوگی۔ آج ہم ایلوپیتھا کے حوالے ہیں، اور آپ کے سامنے جو حشر ہو رہا ہے، جو ڈاکٹر جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، الگ موضوع ہے۔ دیکھیں نا، ایک مسیحا بن کے، ڈاکٹر بن کے بھی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، جو چھرا وہ لے کے بیٹھے ہیں، جو لوگوں کی گردنیں وہ کاٹ رہے ہیں، کیا فائدہ ان تعلیموں کا؟ کس روپ میں ہم دیکھیں کہ یار یہ انسان ہے، یار اس سے خیر کی امید ہے؟ ہر بندہ الا ماشاءاللہ درندہ بن کے اس معاشرے میں پھر رہا ہے۔ ایک لا مکان مکان ساڈا، ایک آن بتاں وچ پھاسے۔ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، پوری مسلم امہ الا ماشاءاللہ، جن لوگوں کو اللہ نے مہربانی کر رکھی ہے، جن کے اوپر عطا ہے، ان کی تو میں بات نہیں کر سکتا نا، وہ تو بڑے لوگ ہیں۔ اکثریت ہماری جس عذاب میں مبتلا ہے وہ ہماری خواہشات ہیں، ہمارے اندر جو بت ہیں، جن کو ہم نے ہماری دیکھیں نا، ہماری کوئی خواہش نہ پورے ہونے کے ڈر سے ہم نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے، کس نہج پہ پہنچا لیا ہے۔ اور یہ ڈرنا، یعنی جتنا ہمیں اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے تھا، جتنے اس کے احکامات جو اس نے عطا کیے ہیں ان کو توڑنے سے ڈرنا تھا، اتنا ہم اپنی خواہشات کو نامکمل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یعنی وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنے ہم جراثیموں سے ڈرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شرک۔ ہم کبھی اپنا آپ ٹٹولیں تو صحیح، کسی کے پاس جائیں، اپنے روح جو بیڈ پہ ہے، جو مریض ہوگی، جو مرنے کے قریب ہے، اس جسم کو ہم 3 4 6 بار ٹائم کھانا دے رہے ہیں، لیکن جو روح ہے، کیا اس کی بھی تو کوئی غذا تھی نا؟ اس کو بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ ہماری روحیں بیمار ہیں، ان کو بھی کوئی معالج چاہیے، ان کو بھی کوئی علاج چاہیے، ان کا بھی کوئی اس روح کا بھی کوئی درد سننے والا ہو۔ اس روح کے ساتھ جو بیماریاں جڑی ہیں، ان بیماریوں کا علاج کرنے والا بھی تو کوئی ہو نا۔ لیکن سب سے پہلے تو اس مریض کو پتا ہو، اس تکلیف کو اس مریض کو احساس ہوگا نا، اس درد کا کوئی احساس ہو نا کہ میرے روح کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ کسی جاننے والے کے پاس لے کے جائے کہ جناب میرے اندر جو ہے نا یہ ایک غیبت کی مرض میرے روح کے ساتھ جڑ گئی ہے، میرے روح کے ساتھ جو ہے نا ایک دھوکہ دہی کی ایک مرض ہے وہ جڑ گئی ہے، تو حضور اس کا کوئی علاج بتائیں۔ میرے اندر جو ہے نا وہ دنیا کا مال جمع کرنے کی ایک ہرس، ایک لالچ پیدا ہو گیا، حضور اس کی کوئی دوائی دے۔ ایسے حکیم تلاش کریں نا۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔